بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پانچواں لائیو سیشن اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ۔ میرا نام ہے محمد عاصم اکبر اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ استاد صاحب، سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ میاں محمد اشرف صاحب ہیں جنوبی کوریا سے۔ کہتے ہیں کہ میرے کچھ سوالات کچھ لمبے ہیں، ون بائی ون میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فرمان رسول کی روح سے جب 73 فرقے بننے ہی ہیں تو ہم اتحاد کی کوششیں کیوں کریں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد۔ بہت شکریہ بیٹے۔ یہ جو سوال جنوبی کوریا سے آیا ہے کہ جب 73 فرقے بننے ہی ہیں تو ہم اتحاد کی کوشش کیوں کریں؟ اگر ہم اتحاد کی کوشش نہ کریں تو کہیں اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ ہم ان جہنمی فرقوں میں شامل ہو جائیں جو قرآن سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی غیبی خبروں میں سے ایک ہے کہ ایسے ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم نے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس سے الگ نہیں ہونا۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ جو دوست، جو بھائی قرآن سے الگ ہو رہے ہیں وہ واپس قرآن کی طرف پلٹیں۔ ہمارا کام ہے اذان دینا، دعوت دینا۔ آگے کوئی اس دعوت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے اپنا جواب اللہ کی بارگاہ میں خود دینا ہے۔ نیکسٹ استاد صاحب انہی کا کوشچن ہے۔ کہتے ہیں کیا تفرقہ میں پڑھنا نہ پڑھنا محال ہے؟ کسی محال امر کا حکم اللہ تعالیٰ کیسے فرما سکتا ہے ولا تفرقوا؟ قرآن پر عمل کرنا تو محال نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام تو قیامت کے دن ان لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی کریم علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم اس ٹولے میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ ہم انہی لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، انہی کے قدموں سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں جو قرآن کے دامن سے وابستہ ہے۔ نیکسٹ استاد صاحب انہی کا تیسرا کوشچن ہے۔ کہتے ہیں جن عبارات کی بنیاد پر حسام الحرمین میں لکھنے والوں کو کافر کہا گیا ہے، ان کے ماننے والوں کی اکثریت تو ان عبارات کو جانتی بھی نہیں ہے، تو انہیں الگ فرقہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ میاں اشرف صاحب کا بڑا اہم کویشچن ہے، اور یہ کویشچن جو ہے سارے مسئلہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ علماء دیوبند کی مسجد میں نماز پڑھنے والے کو ہم دیوبندی نہیں کہتے، علماء اہل حدیث کی مساجد میں نماز پڑھنے والوں کو ہم وہابی نہیں کہتے۔ ہمارا اختلاف صرف اس سے ہے، ہم انہیں متنبع کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان عبارتوں کو جانا، پھر ان کا مطلب سمجھا،
مطلب سمجھنے کے بعد انہوں نے اس مطلب کو درست سمجھا، درست کہا، اور کہنے والے کی توصیف کرتے رہے، یہ فتویٰ جو ہے انہی لوگوں پر عائد ہوتا ہے، اور جن بیچاروں کو ان عبارتوں کا پتہ ہی نہیں ان پر تو یہ فتویٰ تکفیر نہیں لگتا۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ صاحب ان کا کوشچن ہے، کہتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات ہی نہیں کرنی، تعلق ہی نہیں رکھنا، تو اللہ کے اس حکم پہ کیسے عمل ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ میں نہ پڑو؟ بیٹے میں تو شروع ہی سے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میرے مناظرے ہوتے رہے ان کے ساتھ مل کر بیٹھتا رہا، آتا جاتا رہا ہوں، ان سے بات چیت کرتا رہا ہوں، اور میری یہ کوشش آج کی تو نہیں ہے۔ ہاں یہ سوال ان لوگوں پر ہو سکتا ہے جو ملنا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ جب ملی یکجہتی کونسل بنی تھی تو ایک مرتبہ لاہور میں ایک اہل حدیث عالم کے گھر پر میٹنگ ہو رہی تھی ملی یکجہتی کونسل کی، جس کی صدارت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ اور جہاں تک یاد ہے یہ ایک اہل حدیث عالم تھے، میاں فضل اکشید ان کا نام تھا، ان کے مکان پر لاہور میں میٹنگ تھی۔ اگر میں نام بھول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اچانک باہر سے حضرت نورانی صاحب کے پاس ایک چٹ آئی کہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کے جو گن مین ہیں ان کی گن کی بیلٹ پر نعرہ لکھا ہوا ہے۔ تو نورانی صاحب قبلہ نے فوراً میٹنگ کو روکا اور پوچھا، کیوں مولانا فاروقی صاحب، آپ کا جو گن مین ہے اس کی گن کی بیلٹ پر یہ نعرہ لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فوراً اپنے سیکرٹری کو، شاید ڈھلو صاحب تھے یا کون صاحب تھے، ان کو باہر بھیجا، وہ بیلٹ اتار دی گئی، اور ظاہر ہے وہ سپاہی صحابہ کے سربراہ تھے اور ان کا وجود ہی اسی نعرے کی بنیاد پر تھا۔ ان کے گن مین کی بیلٹ سے گن کی بیلٹ اگر اتار دی جائے وہ غصہ تو آنا تھا۔ بڑے جلال کے عالم میں بولے، نورانی صاحب آپ نے بھی تو ملت اسلامیہ کے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک ان عبارتوں میں سے گند نہیں نکالا جائے گا اتنی دیر تک میں اپنے ورکرز کو کہاں سنبھال کے رکھوں گا، وہ تو مشتعل ہوتے رہیں گے۔ تو اصل جو سبب ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو آپ علماء کا بورڈ کیوں نہیں بناتے؟ نورانی صاحب نے فرمایا، ہاں آج بورڈ بناتے ہیں۔ جناب قاضی حسین احمد صاحب نے مداخلت کی تھی کہ اس کو رہنے دیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ فرمایا نہیں، بعد میں کیوں، ابھی دیکھیں گے، اگر باہر لڑائی ہو جائے تو بی بی سی بولے گا کہ ملی یکجہتی کونسل والے لڑ پڑے۔ فرمایا ہاں بھائی نام دیجیے۔ چار علماء کے نام نورانی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ دیوبندی حضرات نے اپنے نام دیے، شیعہ حضرات نے اپنے نام دیے، اہل حدیث حضرات نے اپنے نام دیے، اور میں نے صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی مشاورت سے اپنے نام دیے۔ ہماری طرف سے جو نام گئے تھے 4، جن کا بورڈ بنے گا، جو بورڈ کے اندر شریک ہوں گے، علماء بورڈ، ان میں اشرف العلماء مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ مراڑیاں شریف والے، حضرت مولانا محمد شریف صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھکر والے، اور اس خادم کا نام تھا، میرا نام تھا۔ جب سب نے اپنے اپنے نام دے دیے تو حضرت نے فرمایا نورانی صاحب نے کہ بھئی نام آ گئے ہیں سب کے،
اور مولانا محمد سعید احمد اسد بڑے فعال، بڑے مستعد عالم ہیں، اور ویسے بھی تقریباً یہ سینٹر کے اندر رہتے ہیں فیصل آباد میں، تو اس بورڈ کے چیئرمین وہ ہوں گے۔ جب نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری چیئرمین شپ کا اعلان کیا تو مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نورانی صاحب میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، اس مقصد کے لیے ہمیں مولانا سعید احمد اسد سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا۔ ان کے فوراً بعد وہ ساجد علی نقوی صاحب جو تحریک جعفریہ کے سربراہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے مولانا سعید احمد اسد صاحب پر تو ہمیں بھی اعتبار ہے۔ تو پھر بڑی بڑی سرخیاں اخباروں کے پہلے پیج پر لگی۔ ملی یکجہتی کونسل نے اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے علماء بورڈ قائم کر لیا جس کے چیئرمین مولانا محمد سعید احمد اسد ہوں گے۔ ہم تو بھائی اس دور سے ملتے آ رہے ہیں، میں نے میٹنگیں بلائیں، ایک مرتبہ میرے ہاں 2 اہل حدیث علماء تشریف لائے لیکن باقی کوئی نہیں آیا۔ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی اتحاد کی، اور میں یہی سمجھتا ہوں جب تک مل بیٹھا نہیں جائے گا، اپنی بات کی نہیں جائے گی، ان کی بات سنی نہیں جائے گی، یہ وحدت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیے میں اپنا نقطہ نظر آپ حضرات کے ذریعے بھی پھر قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل جھگڑے یہ اہل سنت کہلوانے والوں میں 3 ہیں۔ دونوں حضرات اہل حدیث حضرات اور دیوبندی حضرات، سارے دیوبندی نہیں، جن کو مماتی کہا جاتا ہے ان کو، یہ دونوں حضرات ہم کو مشرک سمجھتے ہیں، اور دیوبندیوں میں سے جو حیاتی ہیں اب وہ ان سمیت یہ اہل حدیث حضرات، مماتی حضرات، حیاتی حضرات، یہ ہم کو بدعتی سمجھتے ہیں۔ یہ 2 الزام ہم پر لگتے ہیں کہ یہ مشرک بھی ہیں، یہ بدعتی بھی ہیں، اور ایک الزام ہمارا ہے کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے قلم سے ایسی باتیں نکلی ہیں جن باتوں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین لازم آتی ہے، گستاخی لازم آتی ہے۔ آپ اپنی محنت کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے ان سے رجوع کر لو، یا ہمیں بتاؤ کہ یہ صحیح لکھا ہے، قرآن کریم کے مطابق ہے۔ حالانکہ ہماری نظر میں قرآن شریف تو ان باتوں کی تائید نہیں کرتا، وہ تو جگہ جگہ زور دیتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خوب عزت کرو، توقیر کرو۔ دوران گفتگو ان کی آواز سے آواز بھی بلند کر دی تو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ تو کئی لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو محنت بڑی کریں گے لیکن جائیں گے جہنم میں۔ تو کہیں بھی خدا کے لیے کہیں ہم لوگ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے سیدھا اور سچا رستہ یہی ہے، صاف اور ستھرا رستہ، کہ قرآن کریم اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنے اپنے عقائد اور نظریات رکھ لیے جائیں۔ جہاں علمی اختلاف ہے ٹھیک ہے وہاں رہے، لیکن یہ جو بنیادی اختلاف ہے شرک والا، بدعت والا اور گستاخی والا، ان کو پہلے حل کر لیا جائے۔ میں تو خود پیغام دے رہا ہوں، جا کر بھی میں نے پیغام دیا ہے، اور میں نے جلسوں کے اندر بھی برملا کہا ہے کہ آئیے مل کر شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ شرک اس چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ حضرات کی ڈیوٹی ہوگی ہمارا شرک بتانا۔ اگر ہمارا شرک ہوا واقعی اس تعریف کے مطابق تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم نے یار ضرور جہنم میں جانا ہے شرک کر کے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، عوام سے بھی معافی مانگیں گے ہم تمہیں غلط بتاتے رہے، اور ان ہمارے مخالف علماء کا شکریہ۔ لیکن اگر پورا ٹل لگانے کے باوجود ہمارا شرک نہ نکلے
تو مہربانی کر کے پھر آپ بھی یہ کام کیجئے. آئیے نا کھلے دل سے بیٹھتے ہیں سامنے. اسی طرح بدعت کا مسئلہ ہے, اسی طرح گستاخی کا مسئلہ ہے. میں تو شروع سے ہی اتحاد کا دائی رہا ہوں, لیکن اتحاد وہ چودھری شجاعت والا نہیں, مٹی پاؤ نہیں. اصل مسئلہ حل کرو اور جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس پر اپنا سر خم کر دیں. ایمان اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے. ایمان نام ہے ان کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا اور ان کی مرضی کے مطابق نظریہ رکھنے کا. نیکسٹ صاحب لاسٹ ان کا کوشچن ہے, کہتے ہیں جی کہ اگر یہ جو فرقوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حیاتیوں کا الگ فرقہ ہے, مماتیوں کا الگ ہے, اسی طرح ہمارے اندر کوئی نیم رافضی ہے, کوئی نیم ناسبی ہے, تو کیا یہ 73 کی گنتی میں شامل ہیں؟ 73 کی گنتی میں وہی فرقہ شامل ہوگا جو کفر یا گمراہی کا ارتکاب کرے گا. نیکسٹ صاحب عائشہ گلزار راجپوت صاحبہ ہیں اسلام آباد سے, کہتی ہیں جی پچھلے سیشن میں ڈاکٹر اشرار صاحب کے حوالے سے نامناسب تجزیہ پیش کرنے کے باوجود آپ خود کو اتحاد کا داعی کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کے سوال کا پہلا حصہ ہے, میں باقی جی الحمدللہ میں نے پوری دیانتداری سے جو سمجھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں وہ میں نے عرض کر دیا. اتحاد کرنا بھی انہی سے ہے نا جن کے نظریات مختلف ہیں. تو جن کے نظریات ہی ایک ہیں اب ان سے تو اتحاد پہلے ہی ہے, ان سے نیا اتحاد کرنے کا مطلب کیا؟ یہ اگر سمجھ لیا جائے کہ سعید اسد چونکہ اتحاد کی دعوت دے رہا ہے اس لیے اس کے نظریات بھی بدل گئے ہیں, تو یہ سمجھنا بھی غلط ہوگا. الحمدللہ میرے نظریات وہی ہیں جو مناظروں کے دور کے تھے. میں اس بات کو ذرا مزید واضح کر دوں. اسی بہن کا یہ سوال تھا, شاید آگے پڑھیے آپ ذرا. انہوں نے کہا جی کیا عشق رسول یہ ہے کہ بس رسول اللہ کا ذکر تو کیا جائے لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا جائے؟ اور آگے بس بہن کو یہاں غلط فہمی ہوئی ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے, ان کی محبت کا اظہار نہ کیا جائے, ان سے عشق نہ کیا جائے, بلکہ صرف عمل کیا جائے, اور وہ بھی نظام خلافت قائم کرنے تک. اور ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم صرف محبت رسول کی بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ عمل نہیں کرتے. تو یہ مسجدیں میری بہن یہ تمہارے باپ دادا نے بنائی ہیں. 5 وقت یہاں اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, کیا نماز عمل نہیں ہے؟ کیا ہم اہل سنت و جماعت روزے نہیں رکھتے؟ سحری افطاری کا اہتمام نہیں ہوتا؟ کیا ہم اہل سنت و جماعت زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کیا ہم اہل سنت و جماعت حرمین شریفین نہیں جاتے, حج نہیں کرتے؟ شکر ہے اللہ کا میں جوانی کے دنوں میں 2 مرتبہ حج کر چکا ہوں, اور 37 یا 38 مرتبہ میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا ہے, عمرہ کے لیے گیا ہوں, حاضر ہوں. کون کہتا ہے ہم عمل نہیں کرتے؟ لیکن ہم عملوں کو اصل نہیں سمجھتے. ہم اصل سمجھتے ہیں اسی ترتیب کو جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کی ہے. دیکھیے میرے اور آپ کے خالق نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, یقیناً ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے. اب اس کے فوراً بعد خطاب ہے بندوں کو, اسے کہتے ہیں صنعت التفات. ہم نے اپنے محبوب کو یہ شانیں کیوں دی ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم یہ شانیں دیکھ کر کہہ اٹھو, مان لو کہ جس کی مخلوق اور جس کے رسول کی اتنی شان ہے اس کے بنانے والے اور بھیجنے والے خالق اور مالک کی شان کیا ہوگی. ہم نے اپنے محبوب کو شانیں اسی لیے دی ہیں کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ.
اب دیکھیے ترتیب میں پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ بیکار ہے، عشق رسول کا دعویٰ بیکار ہے، نعت خوانی بیکار ہے. دیکھیے ہندو بھی تو نعتیں پڑھتے ہیں نا، بالکل. ہندوؤں نے بھی نعتیں لکھی ہیں، لیکن کیا ان کو اجر ملے گا؟ ہمارے نزدیک ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا نعت خوانی کا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پہلے ہے. بے شک. چونکہ اس نعت خوانی سے پہلے ایمان نہیں، اس لیے اس کا اجر نہیں ہے. اب ایمان لانے کے فوراً بعد حکم کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اوے خوب زور لگا کر شریعت کے دائرہ کے اندر رہ کر جتنا ٹل لگا کر تم میرے محبوب کا ادب کر سکتے ہو کرو. پہلے نمبر پر ایمان ہے اور دوسرے نمبر پر تعظیم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے بولنے میں، ان کی گفتگو کے اندر ہر وقت ان کی آنکھوں میں نبی کریم علیہ السلام کی حیا ہو، نبی کریم علیہ السلام کا عشق، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ترانے ان کی زبان سے جاری ہوں، تاکہ پتہ لگے کہ ہم اللہ کو محبوب مانتے ہیں. سب سے بڑا محبوب ہمارا اللہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہے نا، تو ہم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اے رضا، یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ اچھا، پہلے نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر تعظیم رسول ہے. پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو. یعنی اللہ کی عبادت بھی وہی قبول ہوگی جس کے پہلے تعظیم رسول ہوگی. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ایسی بات نہ کیجئے جس سے تعظیم رسول میں فرق آئے. ذرا فرمائیے تو صحیح، کیا یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ادب صرف بڑے بھائی جتنا کیا جائے، کیا یہ واقعی تعظیم رسول کے ضمن میں آئے گا؟ کیا یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولا کرو، زیادہ تعریف مت کیا کرو، بس بشر جتنی تعریف کیا کرو، ہو سکے تو اس میں بھی اختصار کیا کرو، کیا یہ کہنے میں نبی پاک علیہ السلام کا عشق غالب ہوتا ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہنا کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدھے اور بیل کی صورت میں ڈوب جانے سے زیادہ برا ہے. تو اس طرح کی باتیں تو ساری عبادت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا میری بہن؟ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں، صحابہ کو. اور صحابہ کا اور ہمارا فرق کتنا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے بعد میں آنے والو، میرے صحابہ پر تنقید مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم بعد میں آنے والے اگر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو تو میرے صحابی نے آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے، تم ثواب میں ان کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ان صحابہ کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، خبردار، دوران گفتگو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. نانا یہ نہیں کرنا. اچھا، ہم بعض اوقات ایک دوسرے کو چیخ مار کر بلا لیتے ہیں، زور سے او فلانے. فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح تم ایک دوسرے کو چیخے مار کے بلاتے ہو نا، اس طرح کبھی ہمارے محبوب کو بلانا بھی نہیں. اگر ان دونوں غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تو تمہاری ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ
اگر تعظیم رسول میں ذرا سا فرق آیا تو تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگا، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، کوئی حج قبول نہیں ہوگا، کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلی نیکیاں صرف کفر کی وجہ سے ضائع جاتی ہیں، بعد والے گناہ کی وجہ سے پہلی نیکیاں ضائع نہیں جاتی۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، جو تم نمازیں پڑھتے ہو، چلے لگاتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، سائیں کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ یہ جو تم نظام خلافت کی تحریک شروع کیے ہوئے ہو تو کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، اس لیے خیال رکھنا ہمارے محبوب کی عظمت میں فرق نہ آئے۔ کیا بات ہے۔ بس اب نیکسٹ یہی کہتی ہیں کہ عمل کی بات کرنا خشکی ہے اور بغیر بریک کے جنت بھیجنے والے خطبہ تر ہیں۔ صرف عمل کی بات کرنے والے وہ ضرور خشک ہیں، اور جو عمل سے پہلے محبت رسول کی بات کرتے ہیں وہی تر ہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم عمل کرتے ہیں، اور جو آدمی عشق کا دعویٰ کرے لیکن عمل نہ کرے اس کا دعویٰ فراڈ ہے، کیونکہ کوئی عاشق، کوئی سچا محب اپنے محبوب کی بات سے انحراف نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی بات، کیا بات۔ اور اسی طرح جو عمل بغیر محبت کے کیا جائے وہ عمل بھی مردود ہوگا۔ اس لیے ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن بنیاد اعمال کو نہیں سمجھتے، بنیاد اللہ رسول کی محبت کو سمجھتے ہیں۔ تو سب نیکسٹ یہی محترمہ کہتی ہیں کہ پیر نصیر صاحب نے ڈاکٹر اشرار صاحب سے سخت باتیں کی ہیں، آپ ان سے معذرت کر چکے ہیں، تو ان سے آپ معذرت کریں گے؟ مجھے نہیں پتا پیر نصیر صاحب نے ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے کیا سخت باتیں کی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں توحید کے حوالے سے اور اس طرح سے۔ ان سے ہمارا علمی اختلاف تو ہے، وہ میں نے جو معذرت کی تھی وہ مسئلے سے معذرت نہیں کی تھی، میں نے معذرت کی، اچانک میں نے وہ کلپ سنا تو مجھے شاک ہوا کہ میرا یہ لہجہ تو ہوتا ہی نہیں ہے جو میں نے پیر صاحب کے بارے لہجہ اختیار کیا، تو مجھے ندامت ہوئی، میں نے اس سے معذرت کی تھی، اب پھر میں معذرت کر رہا ہوں، مجھے وہ لہجہ قطعاً اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا بات۔ تو سب نیکسٹ انہیں کا ہی لاسٹ کوشچن ہے، عائشہ گلزار صاحبہ کئی کہتی ہیں جی آپ کیسے اتحاد کے داعی ہیں، آپ کا معیار اسلام نہیں ہے بلکہ سنی وہابی دیوبندی ہے، اپنا مولوی بچا لو چاہے وہ غلط ہو، اور دوسرے کے مولوی کو ذلیل کرو چاہے وہ صحیح ہو۔ میری بہن شاید آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ بس اپنا مولوی بچا لو، اپنا ڈاکٹر اسرار بچا لو، سعید اثر رگڑا جاتا ہے تو اس کو رگڑ دو۔ نہیں میری بہن، یہ بات نہیں۔ میرے نزدیک ہر وہ مولوی میرا ہے جو میرے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر خود بھی عمل کرتا ہے اور دین اسلام کو غالب کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ اور میں نے الحمدللہ ہماری شروع ہی سے ہماری جماعت تھی جمعیت علماء پاکستان، ابھی ہم چھوٹے ہی تھے، تقریباً میں ہوں گا اس وقت کوئی 16 سال کا نہیں ہوں گا جب جمعیت علماء پاکستان کی دوبارہ احیاء ہوا، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سنی کانفرنس ہوئی اور اس میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو صدر منتخب کیا گیا جمعیت علماء پاکستان کا۔ ہم اسی وقت سے ساتھ ہیں۔ جمعیت کا منشور کیا تھا؟ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، یہ دو چیزیں ہیں ہمارے منشور کے اندر۔ پھر بعد میں جب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے قائد بنے تو ہم نے انہی دونوں منشوروں کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور الحمدللہ ہم اندھے مقلد بھی نہیں تھے، اختلاف رائے بھی کرتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کا بڑا جگرا تھا، ہماری بات کو سنا بھی کرتے تھے۔ وہ ایسے نہیں دوسروں کی طرح کہ جس نے کوئی مخالفانہ بات کر دی اس سے ناراض ہو گئے، نہیں،
میں ان سے اختلاف رائے کرتا تھا، ان کے سامنے کرتا تھا، الگ بھی کرتا تھا ان سے، لیکن بطور شرارت نہیں. یہی تو بطور شرارت کرتے ہیں نا. میں بطور نیاز مندی، اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی تھے. اور الحمدللہ آج بھی اگر کوئی ایسا لیڈر سامنے آ گیا کہ جس کے اندر عمارت اسلامیہ کی پوری صلاحیتیں ہوں گی، تو ہم انشاءاللہ العزیز ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر کے نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. اور اگر کوئی امیر نہیں ملتا، وہ جامع الصفات امیر نہیں بنتا، تو پھر اتنی دیر تک ہم تنہا اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے کہ بھائی نصب الامام واجب، اس کا ترک مت کرو، اس کے لیے کوشش کرو. نیکسٹ استاد صاحب، ایک صاحب کا کوشچن ہے، نام انہوں نے نہیں لکھا. کہتے ہیں جی ایک دیوبندی عالم نے آج جمعہ میں حج کے موضوع پہ گفتگو کی، اور دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ جو حج کا موقع پر تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ مشرکین بھی تلبیہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن تملک و ما ملک، مگر وہ کہ جسے تو اپنا شریک بنا لے. اس کے حوالے سے استاد صاحب. ہمارے اور مشرکین کے تلبیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے لبیک لا شریک لک، اور میں حاضر ہوں اس لیے کہ تیرا شریک ہے ہی کوئی نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، رب العالمین ساری تعریفیں بے شک تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں، یہ احسانات تو نہیں ہم پر کیے. یا اللہ حکومت بھی صرف تیری ہے، ہم حاضر ہیں، جو تو حکم کرے گا ہم تیرے حکم پر لبیک کہتے ہیں. لیکن مشرکین کیا کہتے تھے؟ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے جس کو تو نے ہمارا شریک بنایا. اور یہی تو ان کو جھوٹ تھا، اللہ نے تو اپنا شریک بنایا ہی کوئی نہیں. دنیا میں کوئی اپنا شریک نہیں بناتا، تو اللہ کیسے شریک بنا لے گا؟ اللہ کی تو شان ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی غلطی لگتی ہے ہمارے مخالفین کو. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا ہے سوال، مطلب کہتے ہیں جی اس سے استدلال کرتے ہوئے اس عالم نے یہ کہا کہ مشرکین بھی اللہ کا شریک جو کہتے تھے وہ آگے عطائی کی قید لگاتے تھے، جیسے کہ سنی عطائی کی قید لگا کے کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء کی شانیں اور کمالات مانتے ہیں، وہ بھی عطائی کی قید لگاتے تھے. تو اگر وہ عطائی کی قید لگا کے مشرک ہوئے تو سنی کس طرح سے مومن رہ جاتے ہیں؟ یہی آپ کا بغض جو ہے ہمارے بارے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے نا. ہم سے آپ پوچھتے نہیں، اور فٹ آپ نے شرک کا فتویٰ ہمارے لیے تیار رکھا ہے. میں اس لیے تو کہتا ہوں آؤ بیٹے پہلے شرک کی تعریف تو کرو. ہم عطائی کی قید لگا کر اللہ کا شریک نہیں بناتے، وہ اللہ کا شریک بنا کر مجرم ہوئے تھے. اللہ نے تو اپنا شریک بنایا کوئی نہیں. اور یہ کہنا کہ اللہ عطا نہیں کرتا، تو آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں یہ کس نے آپ کو عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ، جو سواری آپ کے پاس ہے یہ کس نے عطا کی؟ اللہ نے. حالانکہ اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس سب کا مالک تو صرف اللہ ہے. مالک اصل اللہ ہے، لیکن اللہ آگے آپ کو عطا کرتا ہے. جس اللہ نے آپ کو یہ کچھ دیا ہے وہ اپنے نبیوں کو اس نے کتنا دیا ہوگا. دیکھیے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، 24واں پارہ ہے، 23واں پارہ ہے، سورۃ صاد ہے. مالک ارشاد فرماتا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دی تھی. یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے کنٹرول میں کر دی تھی. جب اللہ ہوا کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کر رہا ہے تو بھئی آپ لوگ اعتراض کرنے والے کون ہو؟ اللہ دے رہا ہے اپنے بندے کو تو دے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر فرمایا تجری بامرہ ہی، وہ چلتی بھی انہی کے آرڈر سے تھی. ہوا رخاءً بڑی نرمی سے چلتی تھی. ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، گاڑی چلتی ہے لیکن جمپ لیتی ہے نا،
لیکن سلیمان علیہ السلام اپنی ہوا کو آرڈر کرتے چل میرا تخت اٹھا، وہ تخت اٹھا کر چلتی تھی، جمپ وغیرہ نہیں لیتی تھی، رخاءً بڑی نرمی سے حیث اصابہ، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہاں پر وہ لے جاتی تھی۔ یہ بھی ہم نے ان کے کنٹرول میں کیا تھا۔ والشیاطین، اور کئی جن بھی ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے۔ کل بناء وغواص، یہ ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، یہ جن بھی ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے آرڈر سے وہ بلڈنگیں بناتے تھے، سمندر میں غوطے لگا کے موتی نکالتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور بھی کئی جن ہم نے ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے۔ اللہ اپنے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ھذا عطاؤنا، یہ سن لیجئے جن کا سوال تھا، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کی عطا ہے اس کا ذکر ہے۔ فمنن، پیارے سلیمان ہماری عطا ہے، چاہے تو دے، او امسک، نہیں دل کرتا نہ دے، بغیر حساب، تم سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا کیا تھا۔ کیا عطا کیا تھا؟ ہوا کنٹرول میں کر دی تھی، جن کنٹرول میں کر دیے تھے، اور محبوب کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے نا۔ کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر بھی اس کا ایک معنی ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے، اس کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں الخیر الکثیر کلو، ہر طرح کی بھلائیاں بڑی کثرت سے اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو ہم تو اللہ کی عطا کے منکر بھی نہیں ہیں اور اللہ کا شریک بھی نہیں بناتے۔ بے شک ہم تو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، حبیب ہیں سرکار اللہ تعالیٰ کے، محبوب ہیں۔ اور اگر ہمیں کو کہے نا شریک بنا لو، پھر بھی شریک نہ بنائیں، نہیں، ہم تو حبیب مانتے ہیں۔ کیوں؟ حبیب جو ہوتا ہے نا وہ مالک کو بڑا پیارا ہوتا ہے، محب کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو محب اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے کوئی بات ٹال، کوئی زور نہیں ہے سرکار کا اللہ پر، نہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ جی نیکسٹ صاحب احمد صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں حدیث کی 6 کتب ہیں، کسی صوفی یا پیر نے ان کا ترجمہ نہیں کیا، کیے ہیں تو بتائیں۔ یہ جو 6 کتابیں ہیں نا یہ ایک طرف، باقی کی ساری حدیث کی کتابیں یہ ساری لکھی ہی صوفیوں نے ہیں۔ ایک بھی بدمعاش کا نام لو کہ فلاں بدمعاش تھا ان میں، وہ سارے صوفیات تھے، احسان پر، احسان کے درجے پر فائز تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، دوسروں کا بھلا سوچتے تھے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی آپ نے یہ ملنگوں کو صوفی بنا دیا؟ نہیں، صوفی وہ ہے جو درجہ احسان پر فائز ہوتا ہو۔ جی نیکسٹ صاحب اویئر، اس لیے اس امت کا جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں ان میں ایک نام ابو بکر صدیق آتا ہے، دوسرا عمر فاروق آتا ہے۔ دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں، ساری رغبت اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کے اندر انہوں نے اپنی زندگی صرف کی، یہی تصوف ہے۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ صاحب یہ اشفاق رضوی صاحب ہیں چیچا وطنی سے، کہتے ہیں امام اعظم پہ جو جرح بعض مفسرین نے کی ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، یہ مسلم الثبوت امام ہیں، یہ ایسے امام ہیں کہ امیر المؤمنین فی الحدیث
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں، تو جن کے شاگردوں میں امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک جیسے آدمی ہوں اور عبداللہ بن مبارک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، ان پر کسی آدمی کی، کسی معاصر کی جرا کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بڑے نقاد ہیں حافظ ذہبی۔ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے ابتدا میں لکھا ہے کہ میں یہاں ائمہ مجتہدین، ائمہ متبوعین کا تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی حیثیت تو مسلم و ثبوت ہے، وہ جرح سے پاک ہیں۔ تو جب امام جرح و تعدیل حافظ ذہبی حضرت امام اعظم پر تنقید نہیں کرتے تو بعد والے اگر کوئی کرتے رہتے تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ نیکسٹ صاحب سید عمار صاحب ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کیا حدیث میں یہ آتا ہے کہ سنن عبد الرزاق اور سنن الکبریٰ البیہقی میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھیں؟ تو کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور واجب ہے صاحب استطاعت پر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، فصل لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ وانحر یہ امر کا صیغہ ہے، اور اصل میں جو امر ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو قربانی واجب ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی کے پاس یہ جانور موجود ہے پھر وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پٹکے۔ تو یہ وعید اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قربانی صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جس آدمی نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا آقا پھر میں تو پہلے ذبح کر چکا ہوں۔ فرمایا وہ تو تیرے لیے گوشت کھانا جائز ہے، لیکن قربانی تیرے لیے الگ کرنی پڑے گی، الگ کرنی پڑے گی تجھے قربانی۔ عرض کی آقا پھر میرے پاس ایک ہی لیلا ہے، سال کا تو نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے، لیکن ہے موٹا تازہ۔ فرمایا جا تجھے اس کی اجازت ہے، تو کر لے قربانی اس کی، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ 6 مہینے کا۔ اب دیکھیے اگر صرف سنت ہوتی تو سرکار کہتے چل کوئی نہیں، تو نے ذبح کر لیا پہلے، کون سا واجب ہے، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں کرنی ہے تو نے قربانی۔ تو یہ دلائل ہیں جن کی بنا پر احناف نے فرمایا ہے کہ یہ قربانی واجب ہے، لیکن اس پر جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور دوسرا صاحب استطاعت ہو۔ اور جہاں تک دیگر ائمہ کا تعلق ہے، بعض ائمہ نے اسے سنت بھی کہا ہے، مستحب بھی کہا ہے۔ اور یہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ وہ 2 سال تک قربانی نہیں کرتے تھے، تو ہر روایت کے لیے درایت کا ہونا تو ضروری ہے نا۔ بے شک۔ درایت نہ ہو تو روایت کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال تک قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے باقی سالوں میں وہ یہ قربانی کرتے تھے۔ ان کو تو نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف 2 بڑی عیدیں آئی تھیں ان کے لیے، ان کے بعد تو 2 سال قربانی کے یہ نکل گیا، تو پھر کون سے سال انہوں نے قربانی کی تھی؟ تو یہ درایت بتاتی ہے کہ یہ حدیث اس شان کی نہیں ہے
کہ جس سے ان احادیث مبارکہ کا مقابلہ کیا جا سکے. اور ہمارے بزرگوں نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ افلاس کی وجہ سے بھی تو قربانی واجب نہیں ہوتی نا. انہوں نے اس لیے قربانی چھوڑی کہ افلاس میں بندہ غریبی میں ہو تو غریبی میں وہ ضروری تو نہیں اس پر کہ وہ جانور ذبح کرے، تاکہ تم اسے یہ نہ سمجھ لو کہ بندہ خواہ غریب ہو خواہ امیر ہو اس پر قربانی واجب ہے. اور وہ کو امیر لوگ تھوڑی تھے، وہ تو اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے والے تھے. گھر کا حال یہ تھا کہ ایک دن گھر میں پوچھ لیا آج میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، کچھ میٹھا ہے؟ نہیں، آج تو کچھ نہیں. چند دنوں کے بعد کھانے پر بیٹھے تو میٹھا بھی موجود تھا. پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، تو میں نے نا اپنا جو روز کا راشن ملتا ہے نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا بچاتی رہی، تو میں نے پھر وہ میٹھا آج بنا لیا ہے بچا کر. فرمایا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کا گزارا ایک مٹھی آٹا کم ہو پھر بھی ہو سکتا ہے. اور شاہی لنگر خانے کے انچارج کو بلا کے فرمایا، خزانچی کو، کہ بھی ہمارا راشن اتنا کم کر دو، ابو بکر کا گزارا اس سے بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے تو سارا مال سرکار پر لٹا دیا تھا، وہ کچھ شہنشاہ بن کے تھوڑی رہے تھے، ان کے پاس تو حالت ہی ایسی تھی. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اصل صوفی یہ لوگ تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے بعد کچھ بھی پلے نہیں تھا. پانی کے ساتھ روٹی کھا لی، زیتون کے ساتھ جو کے خشک ٹکڑے کھا لیے. تو قربانی بیٹے یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے، لیکن پھر بھی ہم اصرار نہیں کرتے، ہمارے پاس یہ دلائل ہیں. قربانی ہمارے نزدیک واجب ہے، اگر آپ سنت سمجھتے ہو مستحب سمجھتے ہو تو آپ کی مرضی. جی تو سب سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آج کا. شام الہی ظہیر صاحب کا نام لے کر اتحاد کی بات کریں. علی حمزہ صاحب فیصلہ آباد سے ہیں اور یہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ بار بار واٹس ایپ کے اوپر میسیج کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات خیر کی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں جمعہ بھی ادھر ہی پڑھتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی آپ سے بات کرنے کی، تو میں اس لیے ادھر بار بار جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہوں. میں نے اتحاد کے سلسلہ میں اپنا فارمولہ پیش کر دیا ہے، اور اس کو سن کر صاحبزادہ ہشام الہی صاحب اگر تشریف لانا چاہتے ہیں تو جامعہ امینیہ رضویہ کے دروازے ان کے لیے کھلے. وہ تشریف لائیں گے تو ان کا اکرام بھی کیا جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ ایک نیک مقصد کے لیے آ رہے ہیں تاکہ امت میں وحدت پیدا ہو. باقاعدہ جو حسب توفیق ہے ان کی خدمت میں کھانا وانا بھی پیش کیا جائے گا. ہماری طرف سے خوشی سے ان کو آنے کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ ٹائم پہلے طے کر کے تشریف لیں. نیکسٹ استاد صاحب لاسٹ کوشچن ہے آج کا. حماد ندیم بیٹا یہ صاحب تیرا ہر نیکسٹ وہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ تھا. اچھا یہ لاسٹ. حماد ندیم صاحب ہیں، کہتے ہیں گلی میں جانور باندھ کر راستہ بند کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ راستے کا حق نہیں ہے؟ 3 دن تک راستہ بند ہونا، ٹینٹ لگا کر گلیاں بند یہ کرنا. راستے بند نہیں کیے جا سکتے. راستہ بند کرنا شرم نہ جائے، لوگوں کو آنے جانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم مذہبی لوگ جو ہیں مذہب کے نام پر دین کے نام پر یہ روڈ بند کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، شرم ناجائز ہے. ہم کئی مرتبہ جلسوں میں جاتے ہیں تو لوگوں نے وہ گلی بند کر، ڈر لگتا ہے یار دین بیان کرنے، کہیں اللہ اسی بات پر نہ پکڑ لے. اب پہنچتے ہیں تو وہاں سارا انتظام ہوا ہوتا ہے، پھر وہ جلدی اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی یہ راستے بند کرنے والا طریقہ چھوڑو. میلاد کا جلوس نکلتا ہے، ہم خود بھی نکالتے ہیں میلاد شریف کا جلوس، لیکن وہ جہاں ہمارا سٹیج لگتا ہے وہ اس کے 2 سڑکیں ہیں، ایک راستہ کھلا رہتا ہے اور دوسرے راستے پر ہم اپنا ذکر رسول کرتے رہتے ہیں. تو راستہ بند کرنا یہ تو اچھی بات نہیں. آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ. نیکسٹ سیشن انشاءاللہ فرائیڈے کو ہی پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. اپنے کوشچن بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر اور ای میل آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. آج کے لیے یہی کچھ. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام.